اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانگے محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانگے محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. جناب سر محترم اعزاز اکرام اور میرے ہم ابتر ساتھیوں, السلام علیکم. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب سر میرے جیسا کم عقل اور کم فہم طالب علم بلّہ اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے کچھ یوں ادا ہوئی, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ, تو کہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, تو کہیں یا حی المزمل کہہ کر خطاب فرمایا. جناب سر دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا, چاند تھا لیکن بے نور سا, تارے تھے لیکن بجھے سے, آفتاب تھا لیکن ڈوبا سا, عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے, دل اجڑے ہوئے تھے, خزاں نے باہروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی کی آمد ہوئی جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی سے صحرا میں چشمے پھوٹتے ہیں, وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار اٹھنے سے یاب ہو جاتی ہے, وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتے ہیں, وہ رحمت للعالمین جس کی قربت ابو بکر کو صدیق, عمر کو فاروق, علی کو شیر خدا بنا دیتی, اور جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت اور حسین کو سید و شہداء کا درجہ عطا کرتی ہے, اور جس کی جرأت سعد بن نبی وقاص کو فاتح ایران اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا درجہ عطا کرتی ہے. میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبت ہے, میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبت ہے. وہ جو عظمتیں تھی اویس کی, وہ جو رابطے تھے بلال کے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. جناب سر محترم سادہ اکرام اور میرے محترم ساتھیوں, السلام علیکم. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. جناب سر میرے جیسا کم عقل اور کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے کچھ یوں ادا ہوئی, رفعنا اللہ کا ذکر, تو کہیں نہ تو کل کوثر, تو کہیں یا ایھا المزمل کا کر خطاب فرمایا. جناب سر دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا, چاند تھا لیکن بے نور سا, تارے تھے لیکن بجھے سے, آفتاب تھا لیکن ڈوبا سا, عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے, دل اجڑے ہوئے تھے, خزاں نے پہاڑوں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی کی آمد ہوئی جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا. وہ رحمت للعالمین اس کی انگلی سے صحرا میں چشمے پھوٹتے ہیں, وہ رحمت للعالمین اس کی سواری سے بیمار اٹھنے سے یاب ہو جاتی ہے,
وہ رحمت العالمین، جس پر بادل اپنا سایہ کرتے ہیں وہ رحمت العالمین، اس کی قربت ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت، حسین کو شہید شہداء کا درجہ عطا کرتی ہے، اس کی جرأت سعد بن ابی وقاص کو فتح اعدان اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا درجہ عطا کرتی ہے۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عصمتیں تھیں اویس کی، وہ جو تھے بلا کے۔ جناب صد اس رحمت العالمین کے بارے میں کیا بیان کروں؟ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بس سمر کا جس کے انتظار میں ہے، میرا رب جن کے زلفوں کی قسمیں اٹھائے، واللیل اذا سجا، میرا رب جن کے شہر کی قسمیں اٹھائے، وہذا البلد الامین، میرا رب جنہیں حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طہ کہے، کبھی یاسین کہے۔ ہاں اس رحمت العالمین کو صدوں میں امت کے دل میں روتا ہوا دیکھتا ہوں، مگر افسوس آج اس کی امت تفرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اب اس رحمت العالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ جناب صد، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صد، میرے جیسا کمعقل اور کم فہم طالب علم کہ بلوس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خلق کائنات کی زبان قدرت سے کچھ یوں ادا ہوئی، ورفعنا لک ذکرک، تو کہیں انا اعطیناک الکوثر، تو کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر خطاب فرمایا۔ جناب صد، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے ہوئے تھے، خزاں نے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا کہ اچانک میرے پیارے نبی کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی سے صحرا میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار اٹھنی صحت یاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی قربت ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، اور جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت، حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے، اور جس کی جرأت سعد بن ابی وقاص کو فاتح اعلان اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا درجہ عطا کرتی ہے۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو ڈھانپتے تھے بلال کے۔ جناب صد، اس رحمت للعالمین کے بارے میں کیا بیان کرو؟ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، میرا رب جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، واللیل اذا سجا،
میرا رب جن کی شہر کی قسمیں اٹھائے وہذا البلد الامین، میرا رب جنہیں حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طہا کہے، کبھی یاسین کہے، ہاں ہاں اس رحمت للعالمین کو سجدوں میں امت کے درد میں روتا ہوا دیکھتی ہوں، مگر افسوس آج اس کی امت تفرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اب اس رحمت للعالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرمائے کائنات سیرت رسول کی، شرمائے کائنات سیرت رسول کی، فلاح کائنات سیرت رسول کی۔ جناب شان سیرت رسول ایسا موضوع ہے کہ جس کا بیان کیا جائے ساری دنیا کے درختوں کا قلم بنا دیا جائے، زمین سے لے کے آسمان تک سارے حصے کو کاغذ بنا دیا جائے تو گمان ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے کلام ٹوٹ جائیں، ساری دنیا کے سمندروں کا پانی ختم ہو جائے، مگر سیرت مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کیونکہ زندگیاں بیت گئی کلام ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی کلام ٹوٹ گئے، سیرت پاک کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب والا میرے نبی سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے، جرأت میں سب سے زیادہ قوی تھے، بولنے میں سب سے زیادہ شفیق تھے، جو بھی آپ کو دیکھتا ملہوم ہو جاتا۔ جناب والا آپ نے رنگ و نسل اور تفرقہ بازی کا فرق مٹا ڈالا، آپ نے حفصہ کے غلام حضرت بلال کو مدینہ کا موضع مقرر کیا، آپ کی تعلیمات انسانوں کے لیے فلاح کا ذریعہ ہے۔ درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ وہ صلی اللہ کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کہ شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ محترم سادہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب عزت ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں جا بسے اور کلمہ کی سیاہی مار پہ گئی، لیکن شان مصطفیٰ کا احبا مکمل نہ ہو سکا۔ جناب عزت مجھ ناچیز کی کیا مجال کہ اس مجبیل کی شان کو بیان کر سکوں کہ جو مسکرائے تو وہ زوہا، کپڑے میں لپٹے تو مزمل پکارا گیا، اور وہ جس کی زندگی کا بہترین عملی نمونہ قرار دے کر فرما دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج سیکھے اس ذات سے کہ جس نے سچائی کی تربیت کی تو صدیق حق میں بنا دیا، عدل کی نگاہ اٹھائی تو مفاروق بنا دیا، سخاوت کا سبق پڑھایا تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں شیر خدا مولا علی بنا دیا۔ بس تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، تو آئیے خود کو سیرت کا پیروکار بنائیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے میل لیجیے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جان چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کہ شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ محترم صدیقہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صد ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے،
मुफस्सिर तफसीर करते करते मौत की आवाज़ में जा बसे और कलमा की स्याही मौत पड़ गई, लेकिन शान मुस्तफ़ा का ये बात भी मुकम्मल ना हो सका। जनाबे सर, मुझ नाचीज़ की क्या मजाल कि उस माजबीन की शान को बयान कर सकूं कि जो मुस्कुराए तो वज़ हुआ, कमली में लिपटे तो मुजम्मिल पुकार गया, और वो जिसकी जिंदगी को बेहतरीन अमली नमूना करार देकर फरमा दिया गया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए सीखे इस ज़ात से कि जिसने सच्चाई की तरबियत की तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया, अदल की निगाह उठाई तो उमर फारूक बना दिया, सखावत का सबक पढ़ाया तो उस्मान गनी बना दिया, और मकतबे शुजाअत में शेर खुदा मौला अली बना दिया। बस तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है, तो आइए खुद को सीरत नबी का पैरोकार बनाइए और दुनिया और आखिरत की कामयाबियां समेट लीजिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। जनाबे सद मोहतरम सादकराम, ओ मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे सद मेरे जैसा कमअक्ल और काम फहम तालिबे इल्म भला उस अजीम शान के बारे में क्या गुफ्तगू कर सकता है कि जिसकी अजमत खालो कायनात की ज़बान कुदरत से कुछ यूं अदा हुई, वरफ़अना लका ज़िक्र तो कहीं, इन्ना अतैना कल कौसर तो कहीं, या अय्युल मुज़म्मिल क्या का खिताब फरमाया। जनाबे सद दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा डूबा सा, अकलों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े हुए थे, खिजाने पहाड़ों को लूट कर जमीन में राख कर दिया कि अचानक हमारे प्यारे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा गया। वो रहमतुल्लिल आलमीन जिसकी उंगली से सहरा में चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल्लिल आलमीन जिसकी उंगली से सहरा में चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल्लिल आलमीन जिसकी सवारी से बीमार उठी से याद आ जाती है, वो रहमतुल्लिल आलमीन जिस पर बादल अपना साया करते हैं, वो रहमतुल्लिल आलमीन जिसकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उमर को फारूक और अली को शेर खुदा बना देती है, जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत, हुसैन को सही शोदा का दर्जा अता करती है, जिसकी जुर्रत साद बिन अबी वकास को फातिह ऐरान और खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का दर्जा अता करती है। मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही निस्बतें, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही निस्बतें, वो जो अज़मतें थी अवैस की, वो जो राब्ते थे बिलाल के। जनाबे सद उस रहमतुल्लिल आलमीन के बारे में क्या बयान करूं, मैं कामे महमूद जिसके इंतजार में, शफाते गुबरा जिसके इंतजार में, जन्नत बांग सवर के जिसके इंतजार में, मेरे रब जिसकी जुल्फों की कस्में उठाए, वल्लैली ज़ा सज्जा, मेरा रब जिसकी शहर की कस्में उठाए, वहाज़ल बालदिल अमी, मेरा रब जिन्हें हबीब के, कभी खालिल के, कभी ताहा के, कभी यासीन के, हाँ उस रहमतुल्लिल आलमीन के सज्जों में उम्मत के दर्द में रोता हुआ देखती हूँ, मगर अफसोस आज उसकी उम्मत तफरकों में बटी हुई है। अब उस रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत को एक होना होगा, जिस तरह लफ्ज़ मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबक, जिस तरह
شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کہ شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. محترم ساتھ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. ناپسند آج مجھے جس موضوع پر لب پوشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب سر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں جا بسے اور کلموں کی سیاہی مات پڑ گئی، لیکن شان مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا. جناب سر مجھے نہ چیز کی کیا مجال کہ اس ماں جبین کی شان کو بیان کر سکوں کہ جو مسکرائے تو والضحیٰ، کملی میں لپٹے تو مزمل پکارا گیا، اور وہ جس کی زندگی کو بہترین عملی نمونہ قرار دے کر فرما دیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آئے سیکھے اس ذات سے کہ جس نے سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کی نگاہ اٹھائی تو عمر فاروق بنا دیا، سخاوت کا سبق پڑھایا تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں شیر خدا مولا علی بنا دیا. بس تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، تو آئیے خود کو سیرت نبوی کا پیروکار بنائیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لیجیے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. جناب سر محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. جناب سر میرے جیسا کم عقل اور کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے کچھ یوں ادا ہوئی وَلَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو کہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر خطاب فرمایا. جناب سر دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا سا، اگلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے ہوئے تھے، خزان نے بارہ لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی کی آمد ہوئی جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا. وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی سے صراع میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار اٹھنے سے جاگ ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی قربت ابوبکر کو صدیق، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، اور جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت، حسین کو عزیز الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے، اور جس کی جرأت سعد بن ابی وقاص کو فاتح ایران اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا درجہ عطا کرتی ہے. میرے قلب کو بھی نصیب ہاں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہاں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو علمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے. جناب سعد اس رحمت للعالمین کے بارے میں کیا بیان کروں
مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، صفات کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت ون سور کر جس کے انتظار میں ہے، میرا رب جن کی زلفوں کی قدمیں اٹھائے، واللیل اذا سجا، میرا رب جن کے شہر کی قدمیں اٹھائے، وہذا البلد الامین، میرا رب جنہیں حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طہا کہے، کبھی یاسین کہے، ہاں اس رحمت للعالمین کو سجدہ میں امت کے درد میں روتا ہوا دیکھتا ہوں، مگر افسوس آج اس کی امت تفرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اب اس رحمت للعالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا، جس طرح الگ سے الگ ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح الگ سے الگ ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشار سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، تشار سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص تو پیارے ہیں محمد۔ محترم ساز احترام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر افشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سید ہاتھ لکھتے لکھتے ساطر ہو گئے، مفصل تفصیل تلتے تلتے موتی آغوت حجاب سے، اور کلموں کی سیاہی من پر نہیں، لیکن شان مصطفیٰ کا بات مکمل نہ ہو سکا۔ جناب سید مجھنا چیز سے کیا مجال، کیا اس واجب جبین کی شان تو بیان کر سکوں کہ جو مسکرائے تو وضوحات، تمیم میں لکھتے تو مزمل تاریا، اور جسے زندگی تو بہترین نظر آدے تو فرما دیا دیا۔ لذکتانا تم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسی ہے ذات سے کہ جس سے سچائی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کی نگاہ اٹھائی تو فاروق بنا دیا، صحابت تا صبر پہایا تو عثمان غنی بنا دیا، اور مشہیات میں شہود عملہ علی بنا دیا۔ بس تمہارے لیے تمہارے رسول زندگی میں بہترین عمدہ موجود ہے، تو آئیے خود تو چھتے نبی تا پہتاب نہیں، اور دنیا اور آتے تھی کامیابیاں سن لے چیزیں۔ تی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو تلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سید ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، مفصل تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں جا بسے، اور کلموں کی سیاہی مات پڑ گئی، لیکن شان مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ جناب سید مجھے ناچیز کی کیا مجال کہ اس ماجبین کی شان کو بیان کر سکوں کہ جو مسکرائے تو وضوحا، کملی میں لپٹے تو مزمل پکارا گیا، اور وہ جس کی زندگی کو بہترین عملی نمونہ قرار دے کر فرما دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آئے سیکھیں اس ذات سے کہ جس نے سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کی نگاہ اٹھائی تو عمر فاروق بنا دیا، سخاوت کا سبق پڑھایا تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں شیر خدا مولا علی بنا دیا۔ بس تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، تو آئیے خود کو سیرت نبوی کا پیروکار بنائیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لیجئے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد, کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب عزت ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے, مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں جا بسے اور کلموں کی سیاہی مات پڑ گئی, لیکن شان مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا. جناب عزت مجھے ناچیز کی کیا مجال کہ اس ماجبین کی شان کو بیان کر سکوں کہ جو مسکرائے تو والضحیٰ, کملی میں لپٹے تو مزمل پکارا گیا, اور وہ جس کی زندگی کو بہترین عملی نمونہ قرار دے کر فرما دیا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آئے سیکھیں اس ذات سے کہ جس نے سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا, عدل کی نگاہ اٹھائی تو عمر فاروق بنا دیا, سخاوت کا سبق پڑھایا تو عثمان غنی بنا دیا, اور مکتب شجاعت میں شیر خدا مولا علی بنا دیا. بس تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے, تو آئیے خود کو سیرت نبوی کا پیروکار بنائیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لیجئے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد, کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. محترم سادہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب عزت ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے, مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں جا بسے اور کلموں کی سیاہی مان پڑ گئی, لیکن شان مصطفیٰ کا ایک باب مکمل نہ ہو سکا. جناب عزت مجھ ناچیز کی کیا مجال کہ میں اس ماجبین کی شان کو بیان کر سکوں کہ یہ مسکرائے تو والضحیٰ, کملی میں لپٹے تو مزمل پکارا گیا, اور جس کی زندگی کو بہترین عملی نمونہ قرار دے کر فرما دیا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آئے سیکھیں اس ذات سے کہ جس نے سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا, عدل کی نگاہ اٹھائی تو عمر فاروق بنا دیا, سخاوت کا سبق پڑھایا تو عثمان غنی بنا دیا, اور مکتب شجاعت میں شیر خدا مولا علی بنا دیا. بس تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے, تو آئیے خود کو سیرت نبوی کا پیروکار بنائیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لیجیے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں وہ مال, کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں وہ مال, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں وہ مال. محترم سادہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب عزت ہاں لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے, مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں جا بسے اور کلموں کی سیاہی مات پڑ گئی, لیکن شان مصطفیٰ کا ایک باب مکمل نہ ہو سکا. جناب عزت مجھ ناچیز کی کیا مجال کہ اس ماجبین کی شان کو بیان کر سکوں کہ
जो मुस्कुराए तो वजूहा, कमली में लिपटे तो मजम्मल पुकारा गया, और वो जिसकी जिंदगी को बेहतरीन नमी नमूना करा देकर फरमा दिया गया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए सीखे इस जात से कि जिसने सच्चाई की तरबियत की तो सदीक़े अकबर बना दिया, अदल की निगाह उठाई तो उमर फारूक बना दिया, सखावत का सबक बनाया तो उस्मानी गनी बना दिया, और मकतब शजा में शेर खुदा बोला अली बना दिया। बस तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है, तो आइए खुद को सीरत नबी का पैरोकार बनाइए और दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसमें लीजिए। कि उम्मत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि उम्मत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। शुक्रिया। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिलेगा। जनाबे सद मोहतरम इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे सद मेरे जैसा कम अकल और कम फहम तालिबे इल्म भला उस अजीम हस्ती की शान के बारे में क्या गुफ्तगू कर सकता है कि जिसकी अज़मत खालिक़े कायनात की ज़ुबान कुज़ से कुछ होता हुई वफ़ादा लका ज़िक्रक, और कहीं इन्ना अतैना कल कौसर, तो कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर खिताब फरमाया। जनाबे सद दुनिया में आता अंधेरा ही अंधेरा था, चांद था लेकिन बेनूर था, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफ़ताब था लेकिन डूबा डूबा सा, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े हुए थे, इज़ाने बहारों को लूट कर चमन वीरान कर दिया था कि अचानक मेरे प्यारे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया। हो रहे होता है अमीन जिसकी उंगली से सेरा में चश्मे फूटते हैं, वो रहता है अमीन जिसकी सवारी से बीमार उठनी से जाब हो जाती है, वो रहता है अमीन जिस पर बादल अपना साया करते हैं, वो रहता है अमीन जिसकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उमर को फारूक, अली को शेर खुदा बना देती है, जिसकी निस्बत फातिमा को खातूने जन्नत, हुसैन को सय्यदे शोहदा का दर्जा अता करती है, और जिसकी जुर्रत साद बिन नबी वक्कास को फातेह ईरान और खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का दर्जा अता करती है। मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही निस्बतें, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही निस्बतें, वो जो अज़मतें थी अवैस की, वो जो राबते थे बिलाल के। जनाबे सद उस रहमतुल आलमीन के बारे में क्या ज्ञान करूं, मकाम महमूद जिसके इंतजार में, शफाअते कुबरा जिसके इंतजार में, जन्नत बख्श समरकर जिसके इंतजार में, मेरा रब जिनकी जुल्फों की कसमें उठाए, वल्लैली इज़ा सजा, मेरा रब जिनकी शहर की कसमें उठाए, वहाज़ल बालदिन अमीन, मेरा रब जिनकी शहर जिन्हें हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी ताहा कहे, कभी यासीन कहे। हाँ हाँ उस रहमतुल अमीन को सजदों में उम्मत के दर में रोता हुआ देखता हूँ, मगर अफसोस आज उसकी उम्मत तफरकों में बटी हुई है। उस रहमतुल अमीन को एक होना होगा, जिस तरह लफ्ज़ से लफ्ज़ मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबक, जिस तरह लफ्ज़ से लफ्ज़ मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबक, काश के अब सब मिल जाए नामे मोहम्मद के सबक। शुक्रिया।
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के शान से अल्लाह ने उतारे है मोहम्मद, के शान से अल्लाह ने उतारे है मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे है मोहम्मद। मोहतरम साहिब कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला उसको उन्वान है शान-ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सर हाथ लिखते लिखते साकित हो गए, मुफस्सिर तफसीर करते करते मौत की आगोश में जा बसे और कलमों की स्याही मान पड़ गए, लेकिन शान मुस्तफ़ा का एक बार भी मुकम्मल ना हो सका। जनाब सर मुझे ना चीज की क्या मजाल किस मजबीन की शान को बयान कर सकूं कि जो मुस्कुराए तवज्जो हुआ, कमली में लेटे तो मुजम्मिल पुकार गया, फवाद इसकी जिंदगी का बेहतरीन अमली नमूना करार देकर फरमा दिया गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज सीखे इस जात से जिसने सच्चाई की तबीयत की तरीके अकबर बना दिया, अदल की नगाह उठाई तो उमर फारूक बना दिया, सखावत का सबक पढ़ाया तो उस्मान गनी बना दिया और मक़दस जान में शेर खुदा मौला अली बना दिया। बस तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना मौजूद है, तो आइए खुद को शरीयत नबी का प्रकार बनाइए और दुनिया रास्ते की कामयाबियाँ समेट लीजिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोग कलम तेरे हैं। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरमाया कायनात है सीरत रसूल की, सरमाया कायनात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की। जनाब सर सीरत रसूल ऐसा मौजू है कि जिसको बयान किया जाए तो सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और सारी दुनिया के समुद्रों को रोशनाई बना दिया जाए, जमीन से लेकर आसमान तक सारे से को कागज बना दिया जाए, तो गुमान हो सकता है कि सारी दुनिया के कलम टूट जाए, सारी दुनिया के समुद्रों का पानी खत्म हो जाए, मगर सीरत मुस्तफा का एक बार भी पूरा ना हो, क्योंकि जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, सीरत पाक का एक बार भी पूरा ना हुआ। जनाबे वाला मेरे नबी सखावत में सबसे सखी थे, जुर्रत में सबसे ज्यादा कवी थे, बोलने में सबसे ज्यादा शफीक थे, जो भी आपको देखता था मरगूब हो जाता था। जनाबे वाला आपने रंगो नस और तफरकाबाजी का फर मिटा डाला, आपने हबशा के गुलाम हजरत बिलाल को मदीना का मौजूद मुकर्रर किया, आपकी तालीमात इंसानों के लिए फलाह का जरिया है। दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा वो सल्ले अला का है। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, कि शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। मोहतरम साहिब और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है शान-ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सर हाथ लिखते लिखते साकित हो गए, मुफस्सिर तफसीर करते करते किया होश में जा बसे और कलमों की स्याही मात पड़ गई, लेकिन शान मुस्तफ़ा का एक बार भी मुकम्मल ना हो सका। जनाब सर मुझे ना चीज की क्या मजाल किस माजबीन की शान को बयान कर सकूं कि जो मुस्कुराए तवज्जो हुआ, कमली में लिपटे तो मुजम्मिल पुकारा गया और वह जिसकी जिंदगी को बेहतरीन अमली नमूना करार देकर फरमा दिया गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
آئیں سیکھیں اعزاز سے کہ جس سے سچائی کی کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کی نگاہ اٹھائی تو عمر فاروق بنا دیا، سخاوت کا سبق پڑھایا تو نے غنی بنا دیا، اور مکتب شیعات میں شیر خدا مولا علی بنا دیا۔ بس تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ موجود ہے، تو آئیں خود کو سیرت نبوی کا پیروکار بنائیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لیجیے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ کائنات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ کائنات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ جناب سر، سیرت رسول ایسا موضوع ہے کہ جس کو بیان کیا جائے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک سارے حصے کو کاغذ بنا دیا جائے تو گمان ہو سکتا ہے ساری دنیا کے قلم ٹوٹ جائے، ساری دنیا کے سمندروں کا پانی ختم ہو جائے، مگر سیرت مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کیونکہ زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، سیرت پاک کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جناب والا میرے نبی سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے، جرأت میں سب سے زیادہ قوی تھے، بولنے میں سب سے زیادہ شفیق تھے، جو بھی آپ کو دیکھتا مرغوب ہو جاتا۔ جناب والا آپ نے رنگ و نسل اور تفرقہ بازی کا فرق مٹا ڈالا، آپ نے حبشہ کے غلام حضرت بلال کو مدینہ کا معظم مقرر کیا۔ آپ کی تعلیمات انسانوں کے لیے فلاح کا ذریعہ ہے۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے، درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ وہ صلی اللہ کا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ شان سے اللہ نے اتارے ہے محمد، کہ شان سے اللہ نے اتارے ہے محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہے محمد۔ محترم استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کو عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صد ہاں لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں جا بسے، اور کلموں کی سہائی مات پڑ گئی، لیکن شان مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ جناب صد مجھے عزیز کی کیا مجال کہ اس محشمین کی شان کو بیان کر سکوں، کہ جہاں مسکرائے تو وہ زحا کمری میں لپٹے تو مزمل مکرا گیا، اور وہ جس کی زندگی کو بہترین اپنی نمونہ قرار دے کے فرما دیا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آئے سیکھے عزت سے کہ جس نے سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کی نگاہ اٹھائی تو عمر فاروق بنا دیا، سخاوت کا سبق پڑھایا تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں شیر خدا مولا علی بنا دیا۔ بس تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، تو آئیے خود کو سیرت نبوی کا پیروکار بنائیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ لیجیے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ شان سے اللہ نے اتارے محمد، کہ شان سے اللہ نے اتارے محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے محمد۔ محترم استاد اکرام
کا موقع ملا ہے. اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صد ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے. مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آواز میں جا بسے اور کلموں کی سیاہی مان بڑھ گئی. لیکن شان مصطفیٰ کا باب مکمل نہ اس کا. جناب صد مجھ ناچیز کی کیا مجال کہ اس باجبین کی شان کو بیان کر سکوں کہ جو مسکرائے تو وضحا کملی میں لپٹے تو مزمل پکار گیا. اور وہ جس کی زندگی کو بہترین عملی نمونہ قرار دے کر فرما دیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آئے سیکھے اس ذات سے کہ جس نے سچائی کی طبیعت کی تو صدیق اکبر بنا دیا. عدل کی نگاہ اٹھائی تو فاروق بنا دیا. سخاوت کا سبق پڑھایا تو عثمان غنی بنا دیا. اور مطبع شجاعت میں شیر خدا مولا علی بنا دیا. بس تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو آئیے خود کو سیرت نبی کا پیروکار بنائیے اور دنیا آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لیجیے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس شام سے اللہ نے اتارے محمد, کس شام سے اللہ نے اتارے محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے محمد. محترم ساتھ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب عزت ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے. مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں جا بسے اور کلموں کی سیاہی مان بڑھ گئی. لیکن شان مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا. جناب عزت مجھ ناچیز کی کیا مجال کہ اس معجبین کی شان کو بیان کر سکوں کہ جو مسکرائے تو وضحا کملی میں لپٹے تو مزمل پکارا گیا. اور وہ جس کی زندگی کو بہترین عملی نمونہ قرار دے کر فرما دیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آئے سیکھے اس ذات سے کہ جس نے سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا. عدل کی نگاہ اٹھائی تو عمر فاروق بنا دیا. سخاوت کا سبق پڑھایا تو عثمان غنی بنا دیا. اور مکتب شجاعت میں شیر خدا مولا علی بنا دیا. بس تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو آئیے خود کو سیرت النبی کا پیروکار بنائیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لیجیے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو بہت مل جائے کہ آقا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائے کہ آقا نہ ملے گا. تاریخ آقا ڈھونڈے کی ثانیہ محمد, تاریخ آقا ڈھونڈے کی ثانیہ محمد. ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. جناب صد معتزز کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صد میرے جیسا کم عقل اور قوم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کرتا ہے کہ جس کے اسپت خالق کائنات کی زبان خود سے کچھ یوں ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور کہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, تو کہیں یا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ کہہ کر خطاب فرمایا. جناب صد دنیا میں ہر طرح اندھیرا ہی اندھیرا تھا. چاند تھا لیکن بیرون سا, تارے تھے لیکن بجھے سے, آفتاب تھا لیکن ڈوبا سا, عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے, دل اجڑے ہوئے تھے. خزاں نے پہاڑوں کو لوٹ کر جبل ویرا کر دیا. کئی چانک میں پائے نبی کی آمد ہے جنہیں رحمت اللہ علیہ بنا کر بھیجا گیا.
वो रहमतुल्लाह अलैहि जिसकी उंगली से सहरा में चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल्लाह अलैहि जिसके सवार से बीमार उठने से जान बचती है, वो रहमतुल्लाह जिस पर बादल अपना साया करते हैं, वो रहमतुल्लाह अलैहि जिसकी कुर्बत अबू बकर का सिद्दीक, उमर का फारूक और अली को शेख खुदा बना देती है, जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत, हुसैन को सईद का दर्जा अदा करती है और खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का दर्जा अदा करती है। मैं कल को भी नसीबत इज़्ज़त से वही निस्बत है, मैं कल को भी नसीबत इज़्ज़त से वही निस्बत है। वो जात में सिया वैस की, वो जात में सिया वैस की, वो जलाते थे बिलाल के जनाब सर। इस रहमत अली के बारे में क्या बयान करूं, मकाम महबूब जिनके इंतजाम में, शफात कुबरा जिनके इंतजाम में, जन्नत बन सवर कर जिनके इंतजाम में, मेरा जिनकी जुल्फों की कसमत है, वल्लैली इज़ा सजा मेरा जिनकी शहर की कसमत है, वहाँ जा बादत अमीन मेरा जिन्हें हबीब कहे, कभी खालिक कहे, कभी तहा कहे, कभी यासीन कहे। हाँ हाँ उस रहमत आलमीन को सजरों में उम्मत के दांत में रोता हुआ देखती हूँ, बड़ा अफसोस आज उसकी उम्मत तफरकों में बटी हुई है। अब इस रहमत आलमीन को उम्मत को एक होना होगा, जिस तरह लफ्ज़ मिलते हैं नाम मोहम्मद के सबब, जिस तरह लफ्ज़ मिलते हैं नाम मोहम्मद के सबब, काश के सब मिल जाए नाम मोहम्मद के सबब। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरमाए कायनात है सीरत रसूल की, सरमाए कायनात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की। जनाबे सच सीरत रसूल ऐसा मौजू है कि जिसको बयान किया जाए तो सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और सारी दुनिया के समुद्रों को रोशनाई बना दिया जाए, जमीन से लेके आसमान तक सारे हिस्से को कागज बना दिया जाए तो उमान हो सकता है सारी दुनिया के कलम टूट जाए, सारी दुनिया के समुद्र का पानी खत्म हो जाए, मगर सीरत मुस्तफा का एक बाब भी पूरा ना हुआ, क्योंकि जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, का एक बाब भी पूरा ना हुआ। जनाबे वाला मेरे नबी सखावत में सबसे सखी थे, जुर्रत में सबसे ज्यादा कवि थे, बोलने में सबसे ज्यादा शफीक थे, जो भी आपको देखता मरगूब हो जाता। जनाबे वाला मेरे नबी, जनाबे वाला आपने रंगो नस और तफरकाबाजी का फर्क मिटा डाला, आपने हत्या के गुलाम हजरत बिलाल को मदीना का मौजिन मुकर्रर किया। आपकी तालीमात इंसानों के लिए फलाह का जरिया है। दरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। दरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा वो सल्ले अला का है। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। जनाबे सच मोहतरम अकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे सच मेरे जैसा कम अकल और कम फहम तालिबे इल्म भला उस अजीम मस्ती की शान के बारे में क्या गुफ्तगू कर सकता है कि जिसकी अजमत खालिक कायनात के ज़माने कुदरत से कुछ यूं अदा हुई, वरफ़ाना लका ज़िक्र, और कहीं इन्ना कायनात
जनाबे सर, दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चांद था लेकिन मैं नूर सा, तारे थे लेकिन मुझे से, आफ्ताब था लेकिन डूबा डूबा सा, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े हुए थे, खिज़ां ने पहाड़ों को लूट कर चमन बेड़ा कर दिया था कि अचानक मेरे प्यारे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया। वो रहमतुल आलमीन जिसकी उंगली से सलामे चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल आलमीन जिसकी सवारी से बीमार उठनी से यख्त हो जाती है, वो रहमतुल आलमीन जिस पर बादल अपना साया करते हैं, वो रहमतुल आलमीन जिसकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उमर को फारूक और अली को शेरे खुदा बना देती है, और जिसकी निस्बत फातिमा को खातूने जन्नत, हुसैन को सईदे शुदा का दर्जा अता करती है, और खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का दर्जा अता करती है। मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही निस्बत है, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही निस्बत है। वो जो अज़मतें थी अवैस की, वो जो राबते थे बिलाल के, जनाबे सर इस रहमतुल आलमीन के बारे में क्या बयान करूं। मकामे महमूद जिसके इंतजार में है, शफाते कुबरा जिसके इंतजार में है, जन्नत बन संवर कर जिसके इंतजार में है, मेरा रब जिनकी जुल्फों की कसम उठाए, वल्लैली इज़ा सजा, मेरा रब जिनके शार की कसम उठाए, वहादल बादल अमीन, मेरा रब जिन्हें हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी तहा कहे, कभी यासीन कहे। हाँ जनाबे सर, उस रहमतुल आलमीन को सजदों में उम्मत के दर्द में रोता हुआ देखती हूँ, मगर अफसोस आज उसकी उम्मत तफरकों में बटी हुई है। अब इस रहमतुल आलमीन की उम्मत को एक होना होगा, जिस तरह लब से ला मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह लब से ला मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काल के हम सब मिल जाए नामे मोहम्मद के सबब। शुक्रिया।